پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق، تابا مہربان ہوا، تابا جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آئے گا تو مہربانی کے مطلب میں آئے گا۔ مہربان ہوا اللہ علی النبی نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین، والانصاری اور انصار پر، الذین جنہوں نے اتبعوہ پیروی کی اس کی، فی ساعتی گھڑی میں، العسرتی تنگی کی، من بعد اس کے، ما کانا جو قریب تھا کہ، یزیغ ٹیڑھے ہو جاتے، قلوب دل، فریق ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، ثم پھر، تابا وہ مہربان ہوا، علیہم ان پر، انہو بے شک وہ، بہم ان پر، رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ مہربان ہوا نبی پر، ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا، جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں، مگر جب وہ اس تیڑھ کے پیچھے نہ چلے بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ان پر مہربان ہوا، یقیناً وہ ان لوگوں کے لیے بہت شفیق، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر، ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا۔ یہاں پر جو رحم فرمایا اللہ نے، اس کے لیے تابہ ورڈ آیا ہے، تو تابہ جب بندوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا، معافی مانگنا، آئندہ غلطی نہ کرنا، اور جب تابہ اللہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مہربان ہونا، معاف کر دینا اور توبہ قبول کر لینا۔ تو یہاں اللہ کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے تابہ۔ اب ساعت الاسرہ جو تنگی کے وقت، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس کی بات کی ہے وہ کیا ہے؟ جنگ تبوک کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا سفر قرار دیا گیا، کیونکہ ایک تو موسم سخت گرمی کا تھا، دوسرے فصلیں یعنی کراپس پک چکے تھے، تیار تھی، تیسری سفر بہت لمبا تھا، چوتھے وسائل کی بھی کمی تھی، اس لیے اسے تنگی کا قافلہ یا لشکر کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو لشکر جو گیا تھا یہ بہت ہی زیادہ وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت لمبا سفر تھا، گرمی تھی، تو اس لیے اس کو تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے گناہ یا غلطی کی ہو، اس کے بغیر بھی درجات بلند کرنے کے لیے اور غیر شعوری طور پر ہونے والی کوتاہیوں کے لیے بھی توبہ کی جاتی ہے۔ یہاں مہاجرین اور انصار کی توبہ اس مفہوم میں ہے جنہوں نے بلا ٹالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جہاد پر لبیک کہا۔ یعنی یہاں جو بات کی جا رہی ہے انصار مہاجرین کی، وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا وہ فوراً انہوں نے لبیک کہا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے چل دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق، بڑا مہربان ہے۔ جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا گیا، کیونکہ ایک تو موسم سخت تھا، دوسرے فصلیں تیار تھیں، تیسرا سفر خاصا لمبا تھا، اور چوتھے وسائل کی بھی کمی تھی، اس لیے اسے تنگی کا قافلہ یا لشکر کہا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے کچھ مخلص صحابہ بھی اس سخت جنگ کے وقت کسی نہ کسی حد تک جی چرانے لگے تھے، یعنی بڑے سے بڑے صحابہ بھی اس وجہ سے، کیونکہ اتنا دور جانا تھا، وسائل نہیں تھے، اونٹوں کی کمی تھی، کھانے کی کمی تھی،
اور اتنے دور جا کے جنگ کرنی تھی، تو کچھ صحابہ جو تھے ان کے دل جو تھے اندر سے ہونے لگے کہ وہ نہ جائیں، جی چرانے لگے وہ، مگر کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ سچے دل سے دین حق سے محبت رکھتے تھے، اس لیے آخرکار انہوں نے اپنی کمزوری پر قابو پا لیا۔ ایمان ہوتا ہے تو ہر چیز پھر آسان ہو جاتی ہے۔ ان کو تھوڑا سا لگا، کیونکہ شیطان تو بہکاتا ہی ہے نا، ان کو تھوڑا سا لگا، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا اور انہوں نے سچے دل سے اسلام کو قبول کیا تھا، وہ محبت کرتے تھے اپنے دین سے، تو آخرکار انہوں نے اپنی اس کمزوری پر قابو پا لیا۔ یعنی اب اللہ اس بات پر پکڑ نہیں کرے گا کہ ان کے دل میں ٹیڑھ کی طرف جھکاؤ کیوں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون دل میں کیا سوچ رہا ہے، لیکن ایسی چیزوں پر پکڑ نہیں ہوتی جو جب انسان کچھ سوچتا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس پر پکڑ ہوتی ہے، لیکن جب انسان کچھ سوچتا ہے اور پھر اس پر عمل نہیں کرتا، رک جاتا ہے، تو پھر ایسی چیزوں پر پکڑ نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہ اللہ اس کمزوری پر پکڑ نہیں کرتا جسے انسان نے خود سدھار لیا۔ انسان خود وہ کمزوری کو سدھار لیتا ہے تو پھر اس اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو یہاں اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق، بڑا مہربان ہے۔